الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، یہ خانہ کعبہ کے پاس دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور پاس پانی نہیں تھا، تو اس موقع پر حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائے پانی تلاش کرنے کے لیے۔ تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے حج یا عمرہ کا حصہ قرار دے دیا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا سے مروہ تک جانا ہے اور مروہ سے صفا تک جانا ہے۔ صفا سے مروہ تک جانا 1 چکر، مروہ سے صفا تک جانا دوسرا چکر، تو یہ 7 چکر اس طرح لگانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر، یہ شعیرہ کی جمع، اس کا معنی نشانی۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، لہذا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، حج کرنا، لہذا جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر، یا جس نے عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو اس پر گناہ نہیں، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان یطوف بہما، وہ ان دونوں پہاڑیوں کا یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، ومن تطوع، اور جس نے تطوع اپنی خوشی سے کوئی نیک کام کیا، خیرن بھلائی کا کام، ومن تطوع خیرن، جس نے خوشی سے کوئی بھلائی کی، فإن اللہ،
تو بے شک اللہ تعالی شاکرن قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جس نے خوشی سے کوئی بھلائی کی تو بے شک اللہ قدردان اور جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ان الذين يكتمون، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، ما اس چیز کو جو انزلنا ہم نے اتاری، من البینات روشن دلیل واضح چیز، والہدا اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس، من بعدی باوجود کہ ہم نے اس کو کھول دیا تھا، من بعد ما بیناہ باوجود کہ ہم نے اس کو کھول دیا تھا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو، باوجود ہے کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، یلعنہم اللہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، وَيَلْعَنُهُمْ اور ان پر لعنت ہو، اللَّاعِنُونَ لعنت کرنے والوں کی، اور ان پر لعنت ہو لعنت کرنے والوں کی، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، الا الذین مگر جن لوگوں نے تابوا توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا اور واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم تو ایسے لوگوں کی ہی اتوب میں توبہ قبول کرتا ہوں، یا فاولئک تو ایسے ہی لوگوں پر اتوب میں توجہ دیتا ہوں، اتوب میں توجہ دیتا ہوں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ہوں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا اور اسی پر ان کی موت آ گئی، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وماتوا وہم کفار اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اولئک علیہم یہی ہیں جن پر، اولئک علیہم یہی ہیں جن پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی،
والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی۔ خالدین فیہا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ان سے یہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ہم ان کو ینظرون مہلت دی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا خدا، الہ واحد، ایک ہی خدا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی۔ الرحمن الرحیم، وہ سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ الرحمن، وہ سب پر مہربان، الرحیم، بہت مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو، باوجود ہے کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ جو اس سے پہلے
ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے کی بالکل آخری صفحات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو آپ نے اللہ تعالی سے کچھ دعائیں کی. تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کے افعال کی تعلیم دے، ہماری جو عبادت کے طریقے ہیں ہمیں وہ سکھا. تو یہ جو آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق کچھ چیزیں سکھائی ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ سے متعلق جیسے پہلے بات ہو چکی کہ یہ خانہ کعبہ کے نزدیک جو دو پہاڑیاں ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ چل رہا ہے. اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں کچھ افراد ایسے تھے جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے، اور کچھ افراد ایسے تھے جو صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے. تو جو لوگ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے تو وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے خانہ کعبہ کا طواف تو سمجھ آتا ہے، صفا اور مروہ کیا چیز ہے، ان کی سعی کیوں کی جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا ان کا طواف، ان کی سعی بالکل صحیح ہے، وہ کرنی چاہیے، اس کی سعی کا انکار درست نہیں ہے. شعیرہ، شعائر، شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے. شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت اور نشانی. شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت اور نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو دین کے شعائر، شعائر اللہ یا دین کی علامتیں مقرر کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک ہے، دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تیسرے نمبر پر خانہ کعبہ ہے، چوتھے نمبر پر نماز ہے. یہ چار اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح آج ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں. اور آگے سورہ حج میں 17ویں پارے میں ہم پڑھیں گے قربانی کے جو جانور، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں قربانی کے جانور. حاجی اصل میں پہلے دور میں حجاج جانور اپنے علاقے سے لے کر جاتے تھے قربانی کے لیے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس آدمی نے قربانی کا جانور لیا تو وہ اپنے جانور کے گلے میں کوئی خاص قسم کی نشانی، پٹا ڈال دیتا تھا یا کوئی اور نشانی اسے لگا دیتا تھا، جس سے دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ حج کے لیے جانور جا رہے ہیں، یہ قربانی کا جانور ہے. لوگ یہ سمجھ جاتے تھے، پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک ان جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں سے ہیں اور شعائر اللہ کا ادب و احترام لازم ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، یعنی صفا اور مروہ کی سعی کرے. یہ گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے. یہاں پہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تو جناح، فلا جناح علیہ، یہ جناح جناح سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ. تو
فلا جناح علیہ کا معنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے لفظ آیا اعتمر، عمرہ کرنا، اور عمرے کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، تو خانہ کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے عمرے میں۔ اور اسی طرح لفظ اس سے پہلے استعمال ہوا حج، فمن حج البیت او اعتمر، تو حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں خاص حالت اور خاص مہینوں اور خاص دنوں میں خاص جگہ کا ارادہ کرنا، شریعت کی اصطلاح میں خاص حالت یعنی احرام کی حالت ہوتی ہے نا، تو خاص حالت میں خاص مہینوں میں شوال، ذی القعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، تو خاص حالت اور خاص مہینوں اور خاص دنوں میں ذوالحجہ کے جو مخصوص دن ہیں ان دنوں میں حج ادا ہوتا ہے۔ خاص جگہ کا قصد کرنا، خاص جگہ کا ارادہ کرنا، خاص جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، اور اس کے علاوہ مینا، اور یہ جو خاص مقام ہے حج کا جہاں پہ حج ہوتا ہے، مینا، عرفہ، تو اس کو کہتے ہیں حج۔ حج ایسے حج ایسے شخص پر لازم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر اتنی وسعت دی ہو کہ اس پر قرض بھی نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اسی طرح پیچھے اس کے گھر والے جو رہیں گے اپنے گھر میں تو ان کا خرچہ بھی کھانے پینے کا اتنے عرصے کا موجود ہے، اور آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ بھی پرامن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ظاہری طور پر، تو یہ شخص، اور شرعی طور پر یہ شخص معذور بھی نہ ہو، یعنی نابینا نہ ہو، مفلوج اس کو فالج نہ ہوا ہو، لنگڑا نہ ہو، یا بہت زیادہ ضعیف العمر نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود حج کے لیے جائے، یعنی جس کو مالی وسعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس پر قرض بھی نہیں ہے، مکہ مکرمہ آنے جانے کے خرچات اس کے پاس موجود ہیں، پیچھے جو اس کے اہل خانہ ہوں گے ان کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور آنے جانے کا راستہ بھی پرامن ہے، اور یہ شخص شرعی طور پر معذور بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص پر خود حج کرنا فرض ہے۔ اور اگر یہ شخص معذور ہے جیسے نابینا ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو اس کو نائب بنا کر حج کروانا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں حج بدل، تو جو شخص معذور ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حج بدل کروائے۔ اسی طرح عورت پر حج تب فرض ہوگا جب اس کے پاس یہ اخراجات دو افراد کے موجود ہوں، ایک اپنا اور ایک ساتھ محرم کے اخراجات، محرم کے اخراجات بھی عورت کے ذمے ہیں، تو اگر کسی عورت کے پاس اپنے اخراجات تو ہیں لیکن محرم کے اخراجات نہیں ہیں، اور کوئی محرم اپنے خرچے پر جانے والا بھی نہیں ہے، تو اصولی طور پر اس عورت پر حج فرض نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں چونکہ اس کے پاس اپنے سفر کے اخراجات تو موجود ہیں، اس لیے ایسی عورت کو وصیت کر کے جانی چاہیے کہ میری وفات کے بعد اگر میں اپنی زندگی میں حج نہ کر سکی تو میری وفات کے بعد میری جانب سے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے۔ حج کس شخص پر لازم ہے؟ جس کے پاس قرض بھی نہیں ہے اور اس کے پاس مالی طور پر اتنی وسعت ہے کہ مکہ مکرمہ آنے جانے کے اخراجات اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات اور گھر والوں کے وہ اخراجات جو اس کے ذمے لازم ہیں، اور اسی طرح راستہ بھی پرامن ہے، اور یہ شخص شرعی طور پر معذور نہیں ہے، تو ایسے شخص پر حج کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ اور اگر یہ شخص معذور ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے بھیج کر حج بدل کروائے۔ اور اسی طرح ایسی عورت جس کے پاس اپنے اخراجات اور اپنے ایک محرم کے اخراجات موجود ہیں مکہ مکرمہ آنے جانے کے، تو ایسی عورت پر حج کرنا فرض ہے۔ اور جس عورت کے پاس اپنے اخراجات تو موجود ہیں لیکن
محرم کے اخراجات موجود نہیں اور کوئی محرم ایسا بھی موجود نہیں جو اپنے خرچے پر اس عورت کے ساتھ ہو لے، تو ایسی عورت پر اصولاً حج واجب نہیں، حج فرض نہیں۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی عورت حج کے لیے تو نہ جائے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ اگر میں زندگی میں حج نہ کر سکی تو میری وفات کے بعد کسی شخص کو حج کے لیے بھیجا جائے جو میری جانب سے حج بدل کرے۔ خواتین کے لیے محرم کے بغیر سفر شرعی کرنا جائز نہیں ہے۔ سفر شرعی یہ ہے کہ آپ اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد اتنا لمبا سفر کریں جو 78 کلومیٹر سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد اگر کوئی گاؤں میں رہنے والی ہے تو گاؤں سے نکلنے کے بعد دوسری جس بستی میں داخل ہو رہی ہے، جس بستی میں اس نے جانا ہے، جہاں اس کو کام ہے، وہ بستی اس کے گاؤں سے 78 کلومیٹر دور ہو تو یہ سفر شرعی ہے۔ اور جو دوسری بستی 78 کلومیٹر سے پہلے پہلے ہے وہاں پہ یہ جا رہی ہے تو وہ سفر شرعی نہیں ہے، وہاں بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ شہر کے اندر بغیر محرم کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ بڑے شہر میں رہ رہے ہیں جیسے کراچی شہر ہے، اب یہ کراچی شہر ہے ہی بہت بڑا، تو اب یہ کراچی شہر کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک بغیر محرم کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لاہور ہے، لاہور سارے شہر میں بغیر محرم کے سفر کیا جا سکتا ہے، شرعاً گنجائش ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ محرم آپ کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح کراچی شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ پہنچ گئے تو یہ سفر شرعی بھی نہیں ہے، بلکہ سفر شرعی کیا ہے؟ جب آپ کراچی سے نکل کر، کراچی کی آبادی سے نکل کر ایسی بستی میں جانا چاہیں جو کراچی کی آبادی ختم ہونے کے بعد آگے 78 کلومیٹر سے زائد دوری پر ہے۔ جو بستیاں اس سے اندر اندر آ جائیں گی وہاں تک سفر شرعی نہیں ہوگا۔ تو سفر شرعی بنتا ہے جب آپ 78 کلومیٹر کی نیت سے اپنی بستی سے نکل جائیں، جب نکلیں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کا سفر شروع ہوگا، اور جب تک آپ اپنی بستی کے اندر ہیں اس وقت تک آپ کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات آئی حج بدل کی، تو اس کے لیے بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک نوجوان عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا باپ بوڑھا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اسے سواری پر بٹھا دیں تو وہ سنبھل نہیں سکتا، گر جاتا ہے، تو لیکن مالی وسعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معذور کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے اور ثواب دونوں کو ملے گا، جو کروا رہا ہے اس کو بھی ملے گا اور جو کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، جس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا تو اسے حج بدل نہیں کروانا چاہیے۔ معذور آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے، اور مرد کی طرف سے مرد بھی حج بدل کر سکتا ہے، عورت کی طرف سے عورت بھی حج بدل کر سکتی ہے، اور مرد بھی حج بدل کر سکتا ہے، مرد کی طرف سے بھی عورت حج بدل کر سکتی ہے۔ حج فرض ہے لیکن عمرہ کے بارے میں اختلاف ہے، عمرہ کا ذکر بھی آج آیا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ سنت ہے، عمرہ واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ ساری عمر میں حج ایک دفعہ کرنا فرض ہے، بار بار کرنا فرض نہیں ہے، بار بار آپ کریں گے تو وہ نفلی حج ہوگا۔ اور اسی طرح عمرہ ایک بھی فرض نہیں ہے بلکہ عمرہ جو کریں گے آپ وہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور بہتر عمرہ جو ہے وہ رمضان شریف کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو ان حاجیوں کا ثواب ملے گا جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا۔ ٹھیک ہے جی، بڑی فضیلت کی بات ہے یہ۔ اچھا، عمرہ آپ سارا سال کر سکتے ہیں، بس جو حج کے 5 دن ہیں، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں اور 13ویں ذو الحجہ، ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ عمرہ ان دنوں میں بھی ہو جائے گا لیکن ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں کیا جاتا ہے حج۔ تو جو شخص ان دنوں میں مکہ مکرمہ موجود ہے تو اسے ان دنوں میں حج کرنا چاہیے، عمرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود ہے کہ ہم انہیں کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے کتاب میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ، جن کے بارے میں ابھی پچھلے صفحے پہ گزرا کہ وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق بات کو چھپاتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے علاوہ جو لعنت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی، ان تمام لوگوں کی لعنت بھی ان لوگوں پر پڑتی ہے۔ اور یہاں سے علماء نے کئی مسائل بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کو چھپانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور وہ حکم اس سے دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کی لگام ڈالیں گے۔ آپ کو معلوم ہے مسئلے کا، آپ سے پوچھا بھی جا رہا ہے، پھر آپ چھپاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہ ہو اس کو مسائل اور احکام بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جسے خود مسائل کا علم نہیں، اسے مسائل آگے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے علم کو چھپایا لیکن اس کے بعد توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے اس کام سے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑی رحمت والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ دیکھیں، جس کا کفر پر خاتمہ ہوا تو وہ انتہائی زیادہ ملعون ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جس وقت یہ کافر مرتا ہے تو اسے زمین بھی سکون لیتی ہے، زمین کو بھی سکون آتا ہے کہ یہ بلا ہم سے ٹل گئی ہے، زمین بھی کہتی ہے الحمدللہ۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص یا تو آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ یہ آرام پانے والا کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو دنیا کی تکلیفوں سے راحت مل گئی، اگر یہ مومن تھا تو اس کو دنیا کی راحتوں سے تکلیف مل گئی، اور اگر دوسری قسم ہے کہ اس سے لوگوں کو آرام مل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں، درختوں، جانوروں، راستوں، سب کو اس سے پناہ اور راحت مل گئی۔ کیونکہ برا آدمی جب چلتا ہے تو یہ سب چیزیں اس پر لعنت بھیجتی ہیں، تو فرمایا یا تو اس کو پناہ راحت مل گئی یا اس سے لوگوں کو پناہ مل گئی، وہ راحت مل گئی۔ فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ لوگ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔
یعنی جب فیصلہ ہوگا نا ان کو دوزخ میں ڈالو تو ایک لمحے کی بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر صرف کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے دے، ٹھیک ہے جی، رحمان کسے کہہ رہے ہیں؟ جو بغیر مانگنے کے دے، اور فرمایا رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے۔ تو دیکھیں یہ ساری نعمتیں، کان ہیں، زبان ہیں، آنکھیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں مانگنا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا شعر ہے، اسی سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے مانگیں گے تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ذلت نہیں ہے۔ دنیا والوں سے آپ مانگ کر دیکھیں کیسا وہ آپ انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں، کیسے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔